نعمتوں سے یاد کروں گا. بہرحال اس دن کسی صورت سے اعظم نے صلح وغیرہ کرائی, معاملہ ٹھنڈا ہوا. اب اس قبیلے کی ایک رسم یہ تھی کہ ایک دن سارے کے سارے لوگ شہر سے باہر جاتے تھے اپنا کوئی تہوار منانے کے لیے. گھروں میں تالا بن کر کے وہ لوگ شہر سے باہر جاتے تھے. تو پورا شہر سے باہر گیا ہوا تھا. اکیلے ابراہیم شہر میں موجود تھے. ابراہیم نے موقع غنیمت دیکھا کہ نہ شہر والے ہیں نہ بستی والے ہیں, سناٹا ہے, اکیلے خدا بیٹھے ہوئے ہیں. آؤ آج ان خداؤں کی خیریت لی جائے. یہ سوچ کے ابراہیم بڑھے, ایک ہتھوڑا اٹھایا, اس ہتھوڑے سے سارے بتوں کو مارنا شروع کیا. اور مارتے 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 جب توڑ دیا, توڑنے کے بعد اس ہتھوڑے کو بڑے والے بت کے گلے میں لٹکا دیا اور پھر اپنے گھر واپس آئے. اپنے گھر واپس آئے. جیسے ہی اپنے گھر واپس آئے, جب یہ ملت پلٹ کے آئی اور اس نے اپنے خداؤں کا یہ حال دیکھا, فوراً پلٹ کے کہا ہو نہ ہو یہ اسی کا کام ہے جو شہر میں رکا ہوا تھا, جو شہر میں رکا ہوا تھا. اللہ کو یہ کام اتنا پسند آیا, اللہ نے کہا قالوا سمعنا فتن, یہ تو جوان کا کام ہے. نہیں غور کیا آپ نے؟ اس کا مطلب شب کا سناٹا ہو, رات کی تاریکی ہو, کوئی شہر میں موجود نہ ہو, ابراہیم اگر بتوں کو توڑ دے تو اللہ انہیں جوان کہتا ہے. اللہ انہیں جوان کہتا ہے. اس کا مطلب جوان وہ ہے جو شب کا سناٹا ہو, رات کی تاریکی ہو, کوئی دیکھنے والا نہ ہو اور بت توڑ دے تو وہ اللہ کی نگاہ میں جوان ہوتا ہے. تو مانو نا کہ وہ کتنا بڑا جوان ہوگا جہاں دوش نبوت کا منبر ہو, خانہ کعبہ کے بت ہو, علی توڑ کے گرا. ایک صلوات پڑھیں محمد آل محمد کی بارگاہ میں. ایک اور صلوات مل کے پڑھیں عظمت آل محمد. غور کیا آپ نے؟ یہ قرآن کا دوسرا جوان. پہلا جوان اصحاب کہف, دوسرا جوان حضرت ابراہیم. لیکن دیکھیں گا جوان, میں نے بار بار یہ جملہ کہہ رہا ہوں, داڑھی کالی ہونے سے جوان نہیں ہوگا. جوان کے پیچھے لاجک ہے. پہلی لاجک باطل کا انکار کرنا پڑے گا, دوسرے باطل پہ تبرہ کرنا پڑے گا. بھائی غور کیجئے گا. اور یہ ساری تبرہ کی ڈگری ہے بھائی, پہلے فرسٹ ڈگری ہے, پھر تھرڈ ڈگری ہے. ابراہیم کو اللہ جوان کہہ رہا ہے, جوان کہہ رہا ہے, یعنی سب کچھ کہہ چکا اس کے بعد جوان کہہ رہا ہے. بھئی اتنی عبادت کی تب جوان نہیں کہا, اتنی عبادت کی تب جوان نہیں کہا. تم نے بھی جناب بیٹا ذبح کر رہے تھے تب جوان نہیں کہا. جوان کب کہا کہ جب یہ کام کیا اس پر جوان کہا. اچھا یہ تو اللہ تھا جو ابراہیم کے کام سے خوش ہو کے ان کو جوان کہہ رہا. اگر آج کا ملا ہوتا تو کہتا بڑے جذباتی ہے ابراہیم, ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. ارے بھائی ابراہیم نبی ہے, وہ خوب جانتے ہیں کہ کب کیا کرنا چاہیے. وہ خوب جانتے ہیں کہ کب کیا کرنا چاہیے. اور جوان کہا ابراہیم کو, یعنی جوانوں کو سبق دیا ہے کہ کم سے کم جوانی کو ابراہیم کی طرح گزارو. غور کیجئے گا, جوانی کو ابراہیم کی طرح گزارو. یہ ہے دوسرا جوان. اب سنیے تیسرا جوان. غور کیجئے گا, تیسرا جوان جناب اصحاب کہف جوان, جناب ابراہیم جوان. اب تیسرا جوان. بس میں صحابہ سجی ہوئی تھی, اصحاب بیٹھے ہوئے تھے, شمع رسالت کے پروانے بیٹھے ہوئے تھے, اور ظاہر ہے کہ ان کی ہر وقت نگاہ نبی پہ رہتی تھی کہ نبی کر کیا رہے ہیں, کیسے کر, بھلے ہی خود کریں یا نہ کریں. لیکن یہ بڑا مطلب رہتا تھا کہ نبی کیا کر رہے ہیں. تاریخ کہتی کہ ایک دن نبی زرد ردا اوڑھ کر بزم اصحاب میں آ گئے. پیلی ردا اوڑھ کر, تو یہ میں کالی پہنوں, پیلی ردا اوڑھ کر نبی بزم اصحاب میں آ کے بیٹھ گئے. اصحاب نے ایک دوسرے کو دیکھا, کنکیاں مارنا شروع کی, مسکراتے ہوئے کہا یا رسول اللہ
آج بڑے جوان لگ رہے ہیں. غور کیا آپ نے؟ یا رسول اللہ آج بڑے جوان لگ رہے ہیں. رسول نے ایک مرتبہ کہا جوان لگ کیا رہا ہوں، جوان ہوں. رسول نے کہا جوان لگ نہیں رہا ہوں، جوان ہوں. کہا یا رسول اللہ آپ جوان ہے. کہا میں کیوں نہ جوان ہوں، جوان کا بیٹا ہوں، جوان کا بھائی ہوں، تو میں بھی جوان ہوں. بھائی غور کیجئے گا، میں کیوں نہ جوان ہوں، جوان کا بیٹا ہوں، جوان کا بھائی ہوں، اور میں خود بھی جوان ہوں. کہنے لگے آپ کس جوان کے بیٹے ہیں، کس جوان کے بھائی ہیں؟ رسول نے کہا کہ میں ابراہیم کا بیٹا ہوں. ابراہیم کو قرآن نے جوان کہا ہے. میں علی کا بھائی ہوں، علی کو جبریل نے میں ابراہیم کا بیٹا ہوں، ابراہیم کو قرآن نے جوان کہا. علی کا بھائی ہوں، علی کو جبریل نے جوان کہا. نہیں پہنچے آپ، علی کو جبریل نے جوان کہا. نیچے کا چوتھے جوان پہ آ گیا اور چوتھے ہی جوان تک پہنچنا تھا. ہماری تو منزل ہی چوتھا جوان ہے. بھائی پہلا جوان اصحاب کہف، دوسرے جوان حضرت ابراہیم، تیسرے جوان خاتم النبیین، چوتھا جوان وہ جسے جبریل نے جوان کہا. جبریل نے جوان کہا. اور ظاہر ہے کہ جبریل اپنی زبان سے کہے گا مگر اپنا بیان نہیں کہے گا. نہیں غور کیجئے گا، جبریل کو سوچنے کا حق نہیں ہے تو بولنے کا حق کہاں سے مل جائے گا؟ جبریل وہی بولیں گے جو اللہ چاہے گا. اب اگر جبریل کسی کو جوان کہہ رہے ہیں تو مانو تو اسے اللہ جوان کہہ رہا ہے. اچھا کہاں جبریل جوان کہہ رہے ہیں؟ نہیں آپ سب کو پتا ہے. ابھی ذہن پہنچے کہاں جبریل جوان کہہ رہے ہیں؟ تو ہم نے دیکھا کہ مولا کائنات ایک جنگ میں جنگ کر رہے تھے. بھائی غور کیجئے، ایک میدان جنگ میں جنگ کر رہے تھے. اس جنگ کا عالم یہ تھا کہ بعض علماء لکھتے کہ اس میں ایک صحابی بھی بڑے جوش و خروش میں لڑ رہے تھے. لڑتے لڑتے ان کی تلوار ٹوٹ گئی. جب ٹوٹ گئی تو رسول اللہ کے پاس آئے. کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے آج فخر کے وہ نظارے دکھائے ہیں کہ میری تلوار ٹوٹ گئی ہے، اور میری تلوار نہ ٹوٹتی تو میں اور لڑتا. رسول اللہ نے خرما، وہاں کھجور کا پیڑ تھا، اس کی ایک شاخ اٹھا کے دی، کہا جاؤ اور لڑو. کئی شاخ سے لڑیں گے. ابھی یہ کہہ ہی رہے تھے کہ وہ شاخ تلوار بن گئی. بھائی اور کیا وہ شاخ تلوار بن گئی. وہ بیچارے دوبارہ تلوار لے کے چلے گئے اور جانے کے بعد جنگ کرنے لگے. اسی جنگ میں کچھ دیر کے بعد حضرت علی کی بھی تلوار ٹوٹی. بھائی غور کیجئے گا، امیر المومنین کی بھی تلوار ٹوٹی. امیر المومنین بھی رسول اللہ کے پاس آئے. یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ چکی ہے. رسول خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں. پھر کہا میری تلوار ٹوٹ چکی ہے. رسول خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں. بھئی ہم جیسا کوئی جلد باز ہوتا تو بڑھ کے کہتا یا رسول اللہ جیسے ایک لکڑی ان کو دی تھی ویسے ہی ایک چھالے خرما ان کو بھی دے دیجئے. بھائی غور کیجئے گا، رسول آواز دیں گے کہ کچھ دیر رکو، صبر کرو، ابھی تمہیں خود سمجھ میں آئے گا کہ میں کیوں رکا ہوں. ہم رکے رہے، دیکھتے رہے. ہم نے دیکھا کہ تھوڑی دیر میں ایک چمکتی ہوئی دو منہی تلوار لے کر، ایک چمکتی ہوئی دو منہی تلوار لے کر قصیدہ پڑھتا ہوا وہی نازل ہوا جو قرآن لے کے نازل ہوتا تھا. وہی نازل ہوا جو قرآن لے کے نازل ہوتا تھا. وہ جبرائیل کے جس کی زبان پہ ہمیشہ قرآن کی آیت ہوتی تھی، آج وہ جبریل بیچ میدان میں کہہ رہا ہے لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. علی کے جیسا کوئی جوان نہیں ہے. صلوات پڑھے محمد علی محمد کی بات. جبریل بیچ میدان میں کہہ رہے ہیں لا فتح الا علی، علی کے سوا کوئی جوان نہیں ہے. ولا سیف الا ذوالفقار، اور ذوالفقار جیسی کوئی تلوار ہی نہیں ہے. غور کیجئے گا، یہ جبریل قصیدہ پڑھتے ہوئے نازل ہوئے، لیکن بات تو یہی رکی ہے نا کہ جب ان کو چھالے خرما دی تھی تو وہ بھی تلوار بن گئی تھی. اگر علی کو بھی کوئی
کوئی لکڑی کوئی عصا دے دیتے نبی تو وہ بھی تلوار بن جاتی، لیکن رسول نے انتظار کیا، رسول ٹھہرے رہے، رسول نے خود نہیں دیا۔ یا رسول اللہ کیوں نہیں دیا؟ کہا میں کیسے دے دوں؟ جب یہ اللہ کا جوان ہے تو اللہ ہی کی تلوار بھی ہونی چاہیے۔ جب یہ اللہ کا بنایا ہوا جوان ہے تو اللہ ہی کی تلوار بھی ہونی چاہیے۔ جبریل بھرے ہوئے میدان میں قصیدہ پڑھ رہے ہیں، لا فتح الا علی، لا فتح الا علی، کوئی جوان نہیں سوائے علی کے۔ ارے لہجہ تو وہی والا لگ رہا ہے، لا الہ الا اللہ، لہجہ وہی لگ رہا ہے کہ جس لہجے میں نبی نے اللہ کا کلمہ پڑھوایا کہ کوئی خدا نہیں سوائے اس کے۔ غور کیجیے گا، جس لہجے میں نبی نے پڑھوایا کوئی خدا نہیں سوائے اس کے، اسی لہجے میں جبریل نے کہا کوئی جوان نہیں سوائے اس کے۔ اچھا آپ دیکھیں، سنیے ذرا، توجہ کیجیے کہ نبی کا کہ کس منظر میں یہ کلمہ پڑھا جا رہا ہے، یہ شعر پڑھا جا رہا ہے۔ غور کیجیے گا، یہ جبریل کچھ اور نہیں کر رہے ہیں، شعر پڑھ رہے ہیں، مصرع پڑھ رہے ہیں۔ لا فتح الا علی، کوئی جوان نہیں سوائے علی کے۔ دیکھیں عربی کی یہی تو نزاکت ہے، الا علی۔ الا کا معنی کیا ہوتا ہے کہ نہیں ہے، کوئی ہے ہی نہیں۔ لا فتح، کوئی جوان نہیں ہے، کسی کو جوان تصور بھی نہ کرنا، الا علی، سوائے علی کے۔ آئیے جبریل کا ہاتھ پکڑے، اے جبریل اتنا کھلا ہوا مصرع نہ پڑھو۔ میں نہیں کر رہا، نہیں میں جملہ مکمل کروں تو شاید آپ کو کچھ لطف آ جائے۔ جبریل کا ہاتھ پکڑ کے کہتے اے جبریل اتنا کھلا ہوا مصرع نہ پڑھو، کہیں کچھ بوڑھوں کو برا نہ بیچارے جس ضعیفی پہ ناز کر رہے ہیں، یہی تو تھا نا کہ خط لکھا ابا میاں کو کہ ابا میں ماشاءاللہ مسند پہ بیٹھ گیا ہوں۔ ابا نے خط میں لکھا بیٹا تیرے اندر کون سی ایسی اہلیت تھی تجھے مسند پہ بٹھا دیا؟ کہ بابا وہ میں بہت بزرگ تھا، بہت ضعیف تھا۔ تو کہا اگر ضعیفی پہ مسند مل رہی ہے تو تمہارا باپ تو میں ہوں۔ بھائی اور کیجئے گا، ایک جبریل آپ بھرے ہوئے میدان میں کہا لا فتح الا علی، کوئی جوان نہیں سوائے علی کے، کوئی جوان نہیں سوائے علی کے، ولا سیف الا ذوالفقار، اور کوئی تلوار نہیں سوائے ذوالفقار کے۔ ارے آپ ذوالفقار لے کے آ گئے، یہی بہت بڑی قیامت تھی۔ ہاں بہت کیجئے ذرا، ذوالفقار ادھر سے آ گئی، یہی بہت بڑی بات تھی۔ اب اس پر یہ شعر بھی پڑھنا، یہ فضیلت بھی پڑھنا، اس کی ضرورت کیا تھی؟ صرف ذوالفقار دیتے، چپکے سے چلے جاتے، کچھ کو پتا چلتا کچھ کو نہیں پتا چلتا، یہ جتانے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی غور کیجئے گا، یہ چیخ چیخ کے میدان میں بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور آپ کا سیدھا سادہ کام ہے قرآن پڑھنا، قرآن پہنچانا۔ نہیں جملہ کہہ رہا ہوں، سنیے گا، بہت آرام سے کہہ رہا ہوں۔ ایک جبریل ہم نے تو آج تک ہمیشہ آپ کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، آج آپ علی کا قصیدہ پڑھ رہے ہیں۔ اچھا نہیں لگتا کہ جس زبان سے آپ قرآن پڑھ رہے ہوں اسی قرآن سے کسی غیر اللہ کا قصیدہ پڑھے؟ کہا یہی تو تمہاری سب سے بڑی مشکل ہے کہ تم نے علی کے قصیدے کو قرآن کی آیت سے جدا کر کے سمجھا ہے۔ نہیں غور کیجئے گا، اللہ کی نگاہ میں علی کا قصیدہ قرآن کی آیت سے الگ نہیں ہے۔ تبھی تو میں کبھی قرآن پڑھتا ہوں، کبھی علی کی مدح کا دیوان پڑھتا ہوں، کبھی میں قرآن پڑھتا ہوں، کبھی علی کی مدح کا دیوان پڑھتا ہوں۔ ارے تو ذوالفقار آ گئی تھی، چمک رہی تھی، لوگ دیکھ رہے تھے، وہی بہت تھا۔ دیکھ دیکھ کے لوگ جل جاتے ہیں، یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ لا سیف الا ذوالفقار، لا فتح الا علی، کوئی تلوار نہیں سوائے ذوالفقار کے اور کوئی جوان نہیں سوائے علی کے۔ کیا کہنے کی ضرورت تھی؟ کیا ضرورت تھی کہ آپ سب کو بتائیں کہ تلوار ذوالفقار جیسی کوئی ہے ہی نہیں؟ کیا ضرورت تھی؟ تو جبریل آواز دیں گے کہ میں اگر چپکے سے لا کے علی کو ذوالفقار دے دیتا اور اعلان نہ کرتا
تو یہ واقعاً کچھ لوگ ایسے ہیں جو ماننے کو تیار نہ ہوتے کہ اللہ کی طرف سے آئی ہو، اس لیے کہ ان کا معاملہ یہ ہے کہ جب غدیر میں نبی اعلان کر رہے ہوں، سنایا نہیں سنایا، جب غدیر میں نبی اعلان کر رہے ہیں تو پلٹ کے نبی سے پوچھ رہے ہیں آپ اپنی طرف سے کر رہے ہیں یا اللہ کی طرف سے کر رہے ہیں؟ ہمارا تو یہ وہ قوم ہے کہ جب تک ادھر کا پتھر نہ کھا لے سمجھ میں نہیں آتا، جب تک پتھر نہ کھا لے تو سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ یہ میرا قصیدہ نہیں ہے، یہ کچھ لوگوں کو پتھر سے بچانے کا طریقہ ہے۔ اگر میں آج قصیدہ نہ پڑھتا تو دو چار یہاں بھی پتھر کھا کے ہی مانتے کہ ذوالفقار محاصر حاصل ہوئی۔ لہذا ضروری تھا میرے لیے کہ میں ذوالفقار کے ساتھ ساتھ قصیدہ بھی پڑھوں۔ اچھا، قصیدے کی ضرورت یوں بھی تھی کہ ذوالفقار اصل میں ہے آسمانی تلوار، اور کوئی بھی کمپنی جب اپنا نیا مال لانچ کرتی ہے تو اس کے ساتھ گارنٹی کارڈ بھی دیتی ہے۔ بھائی سن رہے ہیں؟ بھائی آپ کسی دکان پہ کوئی مشین لینے کے لیے جائیں، سب سے پہلے پوچھتے گارنٹی کتنے سال کی ہے، کتنے سال چلے گی، یہ کتنے سال کام کرے گی، تو وہ یہ گارنٹی یا وارنٹی لکھ کے دیتا ہے، 5 سال کی گارنٹی، 10 سال کی گارنٹی۔ مشین الگ ہوتی ہے، کارڈ الگ ہوتا ہے۔ یہ ذوالفقار قدرت کے کارخانے کی تھی، قصیدہ اس کا گارنٹی کارڈ تھا، اور ایسی گارنٹی کہ جس میں چیلنج ہی چیلنج ہو کہ لے آؤ ذوالفقار جیسی کوئی تلوار۔ ہے ہی نہیں، لیکن نہیں جملہ آگے آ رہا ہے، توجہ کیجیے گا، ہے ہی نہیں ذوالفقار جیسی کوئی تلوار، لے آؤ۔ کہ نہیں ذوالفقار جیسی کوئی تلوار؟ آپ بتائیں ذرا سا، ہے کوئی ذوالفقار جیسی تلوار؟ آپ بتائیں مجھے، کیا کہاں ہے ذوالفقار؟ کہیں مولانا کہاں؟ بس تھوڑا سا کمال یہ تھا کہ اس کا ایک منہ زیادہ تھا۔ نہیں بھیا، صرف یہ معاملہ نہیں ہے، ذرا اور پڑھیں ذوالفقار کے بارے میں کہ ذوالفقار کی اور عظمت کیا تھی۔ بھائی مالک اشتر نے مولا سے یہی تو کہا تھا، یا علی آج میں آپ کے برابر جنگ کر رہا تھا، بس 2 لوگوں سے چوک گیا، اگر میری تلوار سے 2 اور کٹ جاتے تو جتنے آپ نے مارے تھے اتنے میں بھی مار دیتا۔ علی نے مسکراتے ہوئے کہا مالک کس خواب میں پڑے ہوئے ہو، تمہاری تلوار چل رہی ہے ایسے ہی، جو سامنے آیا تم نے اس کے اوپر تلوار چلا دی۔ علی کی تلوار ایسے نہیں چل رہی ہے، علی کی تلوار دیکھ کے چل رہی ہے کہ جس کی 70ویں نسل میں بھی کوئی مومن ہو، علی کی ذوالفقار اس پہ نہیں چلتی۔ اے مالک تمہارے مارے ہوئے الگ ہیں، میرے مارے ہوئے الگ ہیں، میری ذوالفقار دیکھ رہی ہے کہ اس کی کیویں نسل میں کوئی علی کا چاہنے والا آ رہا ہے۔ نہیں ہو گیا، آپ نے روایت میں موجود ہے کہ 70ویں نسل میں، یعنی یہ کافر، اس کا بیٹا کافر، اس کا پوتا کافر، پر پوتا، 70ویں نسل میں ایک علی کا چاہنے والا آئے گا۔ 70ویں نسل میں ایک علی کا چاہنے والا آئے گا، ابھی آیا بھی نہیں ہے، 70ویں نسل میں آئے گا۔ اس کے آنے سے پہلے اتنی برکت ہے کہ باپ بھی بچا، دادا بھی بچا، پردادا بھی بچا، لگاتا۔ اب مجھے جملہ کہنے دیجئے، جب ایک علی کا چاہنے والا 70 گناہگاروں کو بچا سکتا ہے تو ایک علی پوری امت کو کیوں نہیں بچا؟ یہ قدرت کا انتظام ہے کہ 70ویں نسل بھی اگر کوئی آ رہا ہو تو مولا نے کہا کہ چھوڑو اسے، میرا چاہنے والا زیادہ افضل ہے۔ تو علی کی ذوالفقار کا یہ کمال تھا۔ تو چلیے اسی لیے جبریل نے قصیدہ بھی پڑھ دیا چونکہ وارنٹی کارڈ تھا، لیکن ذوالفقار کا قصیدہ پڑھتے یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی، لا فتح الا علی، کوئی جوان بھی نہیں علی کی طرح۔ دیکھیں بات جوانی پہ ختم ہو رہی ہے، کوئی جوان بھی نہیں علی کی طرح، یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ کہنے کی بہت زیادہ ضرورت تھی، یہی کہنے کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ نہیں، ہم نے کہا نہیں وہ معاملہ ٹھیک ہے کہ علی جوان ہے، وہ تو ہم سبھی دیکھ رہے ہیں، تاریخ میں ہی علی کی جوانی موجود ہے، اور سارے لوگ کہتے ہیں کہ علی جوان ہے، جوان ہے، سارا مسئلہ ہی یہی ہے کہ علی جوان ہے۔
ساری تاریخ رکی ہی اسی بات پہ کہ علی جوان ہے، علی جوان ہے، علی جوان ہے، یہی تو کہا گیا۔ علی پہلے اسلام میں، ارے وہ تو جوان تھے، علی نے خیبر فتح کیا، وہ تو جوان تھے، علی نے خندق فتح کی، وہ تو جوان تھے۔ تو کیا مطلب ہے جوان تھے؟ جوان تو اصحاب کہف کو بھی کہا گیا۔ بھائی غور کیجئے گا، جوان ہونا کسی فضیلت سے روکتا نہیں ہے۔ علی جوان بھی تھے، امت کے امام بھی تھے۔ غور کیجئے گا، علی امت کے امام بھی تھے۔ بہرحال اصحاب کہف جوان، جناب ابراہیم جوان، پیغمبر جوان، اور مولا علی کو بھی جوان۔ جبریل کہہ رہے، کہاں کہہ رہے؟ کسی اور دن کہہ دیتے، الگ سے کہہ دیتے، یہ یہیں پہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ جہاں ذوالفقار کی تعریف کی وہیں علی کو بھی جوان کہا گیا۔ کیوں کہا گیا بھائی؟ کسی اور دن آتے، سیپریٹ میں آتے، نبی سے کہہ دیتے کہ نبی اللہ حضرت علی جوان ہے، ٹھیک ہے، ہو جاتی بات الگ سے، لیکن نہیں، جہاں ذوالفقار کی تعریف وہیں جوانی کا قصیدہ، جہاں ذوالفقار کا قصیدہ وہیں علی کا قصیدہ، جہاں ذوالفقار کو لاجواب کہا گیا وہیں علی کو جوان کہا گیا۔ کیوں جبریل؟ یہاں علی کی فضیلت کی کیا ضرورت ہے؟ کہ اتنے بھولے نہ بنو یوسف مشہدی، تم بھی خوب تاریخ پڑھے ہو، خوب جانتے ہو کہ معیار کیا ہے امت کا۔ میں اگر صرف ذوالفقار کا قصیدہ پڑھتا اور کہہ دیتا کہ ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں ہے، تو پھر ہر مورخ لکھتا ہوا نظر آتا وہ خیبر میں علی کا کمال تھوڑی تھا، ذوالفقار کا کمال تھا، خندق میں علی کا کمال تھوڑی تھا، ذوالفقار کا کمال تھا، بدر میں علی کا کمال تھوڑی تھا، ذوالفقار کا کمال تھا، احد میں علی کا کمال تھوڑی تھا، ذوالفقار کا کمال تھا۔ اسی لیے میں نے ذوالفقار کے ساتھ ساتھ علی کا بھی قصیدہ پڑھا، علی کی جوانی کا بھی تذکرہ کیا، تاکہ یہ امت علی کا سارا سہرا ذوالفقار کے سر نہ باندھے، بلکہ پتہ چلے کہ ذوالفقار کو چلانے کے لیے ہاتھ بھی علی جیسا، ذوالفقار کو اٹھانے کے لیے جوان بھی علی جیسا